Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا ایسٹرالوجیکلی. سید علی زنجانی صاحب میرے ساتھ ہیں اور زنجانی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ آج کے دن سورج گرہن ہے, سو نماز خسوف ادا کرنا نہیں بھولیے گا. اور اسی حوالے سے کچھ گائیڈنس جو کہ اب ہم نے لیو تک کو دی تھی اور اب نیکسٹ اسٹار کو ہم نے دی. ورگو کی بات کرتے ہیں. رولنگ پلانٹ مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے ایریز کے اندر, ریٹروگریشن میں بھی ہے, کمبسٹ بھی ہے, اور گرہن کا امپیکٹ ان پہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہے. پیسے آتے ہوئے کم اور جاتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں. دوسروں کو بات سمجھانے میں کچھ تھوڑی سی پرابلمز ان کے ساتھ رہیں گی. اور کہیں پہ اگر شادی کی کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ اس ویک میں ختم ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی ڈسٹربنس آ سکتا ہے کہ یہ ہفتہ کہیں نیا تعلق جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ پہلے جو 4 دن ہیں وہ گزار کے اس کے بعد کوئی شادی بیاہ اس قسم کے معاملات کرنے ہیں, طے کرنے, تو اس میں کریں تو بہتری ہے. اور اگر کسی سے پیسے مانگنے ہیں, کوئی ادھار لے کے آپ سے چلا گیا ہے, تو وہ بھی 3-4 دن کے بعد اگر آپ کوشش کریں تو ملیں گے. عید گزارنے کے بعد شاید آپ کو مل جائیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کہ آپ پلانٹ پوزیشن بتا رہے ہیں کہ جو چاند ہے وہ بھی کمبسٹ ہے, سورج گرہن ہے, اور بہت سارے پلانٹس ہیں وہ ریٹروگریڈ ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب کو اسٹے پٹ ہے کہ اس ہفتے سب جو ہے بس اس ہفتے کو گزار لیں خاموشی سے, چپ کر. بالکل ایسی ہے. اور بلکہ اچھی بات یہ کہ چونکہ اس ہفتے کے اندر عید بھی ہے کہ اس طرح سے آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے. ذہنی طور کے اوپر, لاشعوری طور کے اوپر آپ ایک خوشی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی اورا کی انٹینشنز کو تبدیل کرتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں آپ کی انرجی کو پازیٹیو کرتا ہے کہ آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قدرتی طور کے اوپر اچھا ہوا کہ عید کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ آپس میں جیسے ہوتے ہیں نا کہ کزنز ہیں, رشتہ داریاں ہیں, خالہ ہیں, پھپھوز ہیں, آپس میں بس خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نہ, باقی چیزیں ٹھیک ہیں, بس کھانے پہ فوکس کریں, سینگ نہ پھنسائیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لبرا کی. رولنگ پلانٹ ان کا وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے پائسس کے اندر ہی. ان کے لیے یہ ہیلتھ کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے ویک, کہ صحت اپنی ہی غلطی, غفلت, خوش خوراکی سے خراب ہو سکتی ہے, کہ نیند کے اوور سلیپنگ, کہ ضرورت سے زیادہ سونا, یہ بھی ان کو بیمار کر سکتا ہے. تو اپنی نیند, ایٹنگ ہیبٹس اور سلیپنگ ہیبٹس دونوں کو ٹھیک رکھیں. اخراجات ان کے ہوں گے, لائف پارٹنر کے ساتھ بھی کچھ چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں, اور اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. کوئی اہم امپورٹنٹ چیز جیسے موبائل رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں, وہ گم سکتا ہے, چوری ہو سکتا ہے, کوئی بڑا خرچہ ان کا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. باقی اگر دیکھیں تو الحمدللہ چیزیں ان کی سٹیبل ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی, اسکارپیو کی. اسکارپیو کی بات کرتے ہیں. ان کا رولنگ پلانٹ مارس ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر. ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے. ان کے لیے اولاد کی خوشی ملنا, کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی فیور, کچھ سپورٹ مل جانا, کیونکہ اسکارپینس کے لیے یہ ویک اسی لیے اچھا ہے کہ کچھ ان کے چلتے ہوئے تسلسل جو ان کو پسند نہیں تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور نئی چیزوں کی ابتدا ہو رہی ہے. 5th ہاؤس کے اندر فطری طور کے اوپر اس کا تعلق روحانیت سے ہے, کہ ذہن کے اندر علم سے ہے, نالج سے ہے, اپنی علمی تشنگی پوری کرنے سے ہے. اور پھر یہ نظر ڈال رہا ہے خواہشات کے گھر پہ, دوستوں کے گھر پہ, تقریبات کے گھر پہ, کہ یہ ہفتہ ان کو روحانی تسکین دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ الجھنیں, وہ پریشانیاں جو پچھلے طویل عرصے سے میں بھی شاید ان کے ساتھ چل رہی ہیں یا پچھلے ہفتے تک رہی ہیں, وہ اس ویک میں ختم ہوں گی. کہ بڑے کہ ان چھٹیوں کے بعد, عید کی چھٹیوں کے بعد, ان کی سمجھ لے کہ ایک نئی ابتدا ہے. یہ گرہن, جب بھی گرہن لگتا ہے وہ چیزوں کے تسلسل کو توڑتا ہے اور نئی چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو ان کے لیے ویک بہت اچھا رہے گا اسکارپیوز کے لیے. چلیں, گڈ نیوز فائنلی. جی, اس کے بعد ہم سیجیٹیریس کی بات کرتے ہیں. ان کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ایریز کے اندر ٹرانزٹ کر رہا ہے, اور ان کا گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب رہے گا, لیکن والدہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے. والدہ سے کوئی کام لینا ہے, کوئی بات منوانی ہے, اس میں بہتری, گھر کی صفائی ستھرائی, تزئین و آرائش پہ دلچسپی, اپنی گاڑی سواری کا چیک اپ مینٹیننس کروانے کا موقع ملے گا, یا ایون خریدنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر گھر میں مہمانداری رہنا, اور ماضی میں جن چیزوں پر ایفرٹ کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, ان میں سے کچھ چیزوں کے نتائج ان کو مل جائیں گے. لیکن فیملی ممبرز کے ساتھ الجھاؤ کی کیفیت رہے گی, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیپریکان کی. رولنگ پلانٹ ان کا ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر سیٹرن.
ان لوگوں کی ہارڈ شپ بہت ہے کہ نیند پوری نہیں ہوگی، انریسٹ رہیں گے، غلط فہمی کا شکار رہیں گے، عجیب و غریب قسم کے وسوسے، دوسروں کے ساتھ بحث و مباحثہ، کمیونیکیشن اور ٹریولنگ ان کی اس ویک میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں چونکہ انریسٹ ہیں چڑچڑے رہیں گے بلا وجہ. تو اگر یہ ڈانٹ بھی دیں کسی کو تو ان کو درگزر کر دیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کیپریکون ہے تو سمجھیں کہ بیچارہ اس دفعہ نا بہت زیادہ کھپا ہوا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا ہم نے. مجھے تو لگ رہا ہے اس ہفتے سارے ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، پہلے سے ہی طے کر لیں ہفتہ معافی کا ہے، عام معافی کا اعلان کر دیں کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں معاف ہے یہ ہفتہ. بالکل ایسی ہے، اس ہفتے میں آپ کو جو کچھ بھی کہیں اس کو دل پہ نہ لیں. بالکل ایسی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کی. ان کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر ہی. ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے فائنینشلی طور پہ. ان کا خرچہ بہت کم ہو رہا ہے اس ویک میں، کہ سیونگ ان کی ڈسٹرب نہیں ہوگی، کہ جو ان کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ اس ویک میں بڑی اچھی. پھر رشتہ داروں سے ملاقات ہونا، خوش خوراکی یہ بہت زیادہ کریں گے. تو پہلے سے بتا دوں یہ بیمار نہیں ہوں گے لیکن خوش خوراکی کریں گے، لیکن یہ سننے کے بعد یہ نہ ہو کہ اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیں. اور کیونکہ زنجانی صاحب نے کہا تھا جتنا مرضی کھاؤ، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے، ورنہ چھٹیوں میں ڈاکٹر بھی کم ملتے ہیں. اور سفر ٹریولنگ کے دوران بہت زیادہ محتاط کریں. اجنبی افراد، چونکہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر گھروں کو آ جا رہے ہوتے ہیں، تو اجنبی افراد سے محتاط رہیں. کوئی غیر شخص، انجان بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو باقی الحمدللہ یہ ویک ان کا بہتر ہے. لاسٹ میں بات کرتے ہیں پائسز کی. تو پائسز والوں کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ٹرانزٹ کر رہا ہے ایریز کے اندر، اور ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے. حوصلہ مندی رہے گی، خود اعتمادی رہے گی، اور فیملی کے ساتھ رابطے کی بحالی دکھائی دے رہا ہوں. سیر و تفریح کا پلان ان کا رہے گا. شریک حیات ان کے لیے بہت اچھا، مددگار، سپورٹیو، فیوچر کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کہ پائسز والے یہ اسکارپینز کے بعد دوسرا ایسا زوڈک سائن ہے جو اس ویک میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہے، کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، صرف یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس ویک کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا ہے. خریداری بھی کریں گے، شاپنگ بھی کریں گے، اور اپنی پسند، من پسند چیزیں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اللہ پاک مدد بھی کرے گا، کہیں نہ کہیں سے فائنینشلی بینیفٹ بھی ان کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ. اور ایک دفعہ پھر اگر ہم سب لوگوں کو ریمائنڈر دے لیں کہ آج رات کو 8 بجے سے شروع ہو رہا ہے سورج گرہن، اور رات لیٹ نائٹ تک 12:30، اگلے دن جب 19ویں شروع ہو جائے گی رات کو، تو 9th شروع ہو جائے گی، تو تب تک اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سو ان میں ہمیں جیسے حکم ہے کہ نماز خسوف ضرور ادا کریں، سو احتیاط کیجیے گا، نفل ضرور ادا کیجیے، اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ سید زنجانی صاحب. ہم یہاں پہ اجازت لیں گے اور ایک بریک کے لیے. بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراؤں گی میں اپنے مہمانوں سے بھی. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں، ہیں گمشدہ جو خوشیاں.